ناظرین، آئیے ہم اس کیس کے پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیس کب اور کس طرح شروع ہوا اور نواز شریف اور اس کے بچوں پر کیا الزامات تھے۔ دوستو، اپریل 2016 میں ایک جرمن اخبار زیتوشے زائتونگ میں پاناما کی مشہور لا فرم موزائک فونسکا کے تحقیقی ڈاکومنٹس شائع ہوئے، جسے پاناما پیپرز لیکس کا نام دیا گیا۔ ان دستاویزات میں مختلف ممالک کے سربراہان اور دیگر لوگوں پر ملک کی دولت لوٹنے کے الزامات عائد کیے گئے۔ ان دستاویزات کے افشا ہونے پر معلوم ہوا کہ نواز شریف کے 3 بچوں کی آف شور کمپنیاں اور اثاثے ہیں جو ان کے خاندانی اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے گئے۔ آف شور کمپنیوں کی شناخت 3 برٹش ورجن آئی لینڈ کی نیسکو لمیٹڈ، نیلسن انٹرپرائزز لمیٹڈ اور ہنگون پراپرٹی ہولڈنگز لمیٹڈ کے نام سے ہوئی، جنہیں بالترتیب 1993، 1994 اور 2007 میں بنایا گیا تھا۔ ان کمپنیوں کو غیر ملکی اثاثے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، جن میں لندن کے مہنگے ترین علاقے مے فیئر میں پارک لین کے قریب اپارٹمنٹس کی خریداری بھی شامل ہے۔ ان الزامات کو لے کر پاکستان میں خوب شور شرابہ ہوا اور آخرکار اپوزیشن کے احتجاج پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان اور سراج الحق کی پٹیشنز پر سماعت شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں نواز شریف کو 28 جولائی 2017 کے فیصلہ میں آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت صادق اور امین نہ ہونے کی بنا پر نااہل قرار دے دیا گیا اور نواز شریف وزارت عظمیٰ کے عہدے سے فارغ ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں مزید تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دی گئی اور JIT کی رپورٹ کی روشنی میں قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے نواز شریف اور اس کے بچوں کے خلاف 8 ستمبر 2017 کو ریفرنسز دائر کیے۔ لندن فلیٹس ریفرنس، جسے ایون فیلڈ ریفرنس بھی کہا جاتا ہے، اس میں مجموعی طور پر 18 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ لندن سے بھی 2 گواہوں کے بیانات ویڈیو لنک پر ریکارڈ کیے گئے۔ تمام گواہ استغاثہ کے تھے، جن میں پاناما JIT کے سربراہ واجد ضیاء بھی شامل تھے۔ احتساب عدالت نے تقریباً 9.5 ماہ تک ریفرنسز پر 90 سے زائد سماعتیں کیں۔ تقریباً 9 ماہ 20 دن کیس زیر سماعت رہنے کے بعد 3 جولائی 2018 کو سماعت مکمل ہوئی اور بالآخر 6 جولائی 2018 کو کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔